السلام علیکم. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ کوڈ PHET 433 انٹرنس ٹیسٹ 2021 اردو. لفظ اردو دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ یہ اردو کا سابقہ سوال نامہ ہے. کہاں کا ہے آئیے دیکھتے ہیں. اب ہم اس کو اسی لیے میں نے لکھ دیا ہے ابھی ان کی کنڈیشن سے. اس کے بعد میں یہاں دیکھیے یہ ہے ڈاکٹر ہری سنگھ گوڑ ساگر، یعنی کہ اس کو ساگر سینٹرل یونیورسٹی بھی کہتے ہیں. اور یہ ہمارے آنے والے جو امتحانات ہیں اس میں بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے، کیونکہ اس کا پورا سلیبس یونیورسٹی آف حیدرآباد، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، ان دونوں کے سلیبس سے بالکل میچ کرتا ہے، بالکل ایک جیسا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ UGC نیٹ JRF کے نصاب کا بھی تقریباً کافی احاطہ کرتا ہے. تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں ڈاکٹر ہری سنگھ گوڑ ساگر سینٹرل یونیورسٹی کے 2021 کے سابقہ سوال نامے کو. شروع میں انہوں نے 50 سوالات تحقیق و تنقید سے دیے ہیں. ریسرچ میتھڈولوجی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. 50 سوالات ادب سے ہیں. ٹوٹل 100 سوال ہیں. پہلا ہے تحقیق کے کیا معنی ہیں؟ کسی شے کی حقیقت کا اثبات، یعنی کہ کسی بھی فن پارے کی پرکھ کو ہم تحقیق کہتے ہیں. سوال نمبر 2، انگریزی لفظ ریسرچ فرانسیسی زبان کے کس لفظ سے نکلا ہے؟ دیکھیے ریسرچ انگلش کا لفظ ہے، لیکن یہ جو ہے وہ انگلش میں انگریزی میں کہاں سے آیا ہے؟ فرینچ یعنی فرانس کی زبان، فرانسیسی زبان یا فرینچ لینگویج سے آیا ہے. اور کس لفظ سے مختص ہے؟ ریچرچر، RECHERCHER، یہ ریسرچرز. اور اردو میں ریسرچ کو کیا کہتے ہیں؟ تحقیق. اس سے اگلا سوال نمبر 3 ہے تحقیق کس زبان کا لفظ ہے؟ دیکھیے ریسرچ کا متبادل جو ہے وہ تحقیق ہے، اور تحقیق کس زبان کا لفظ ہے؟ کس زبان سے اردو میں آیا ہے؟ یہ عربی سے ہے، اور اس کا مادہ حق ہے. سوال نمبر 4، ایک محقق کا اہم وصف ہے محنتی. ہو کیا ہو؟ محنتی ہو. سوال نمبر 5، خاکہ کی تحقیقی اصطلاح کے متبادل کون سا انگریزی لفظ ہے؟ جو ہم خاکہ تیار کرتے ہیں انگریزی میں اس کا جو اصل لفظ ہے یا اس کا متبادل لفظ ہے وہ کیا ہے؟ سینوپسس، SYNOPSIS. جب ہم MPhil یا PhD کرتے ہیں تو انٹرویو میں سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ کی سینوپسس کس موضوع پر، کس عنوان پر یا کس ٹاپک پر ہے. سوال نمبر 6، کسی کتاب کا پہلا مسودہ لکھنا کیا کہلاتا ہے؟ تسوید جو ہے وہ کسی بھی کتاب کا سب سے پہلا مسودہ ہوتا ہے. سوال نمبر 7، کسی متن کا ایک ہی نسخہ دستیاب ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وحید نسخہ. مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا جو نسخہ ہے وہ وحید نسخے کی مثال ہے. سوال نمبر 8، ماخذ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، پرائمری اینڈ سیکنڈری. سوال نمبر 9، مخطوط سے کیا مراد ہے؟ مخطوط کہہ لیجئے یا مخطوطہ کہہ لیجئے، اصل لفظ مخطوطہ ہے، اس میں ہی رہ گئی ہے. قلمی نسخہ جو قلم سے لکھا گیا، وہ ہاتھ سے لکھا گیا ہو. سوال نمبر 10، تعلیقات کے معنی ہیں. تعلیقات کے کیا معنی ہیں؟ کسی چیز کا تعلق پیدا کرنا. سوال نمبر 11، سب سے بہتر نسخہ وہ ہوتا ہے جس کو مصنف نے خود لکھا ہو. جس کو مصنف نے خود لکھ دیا وہ سب سے بہترین ہوتا ہے، اس کو ہم اوریجنل بھی کہتے ہیں. وہ سادہ کتاب جس میں چیدہ مضامین یا منتخب اشعار لکھے ہوں اس کو ہم بیاض کہتے ہیں. سوال نمبر 13، تحقیق اور تنقید میں رشتہ ہے لازم و ملزوم کا. سوال نمبر 14، ان میں سے تحقیق کا حصہ نہیں ہے. تھوڑا سا سوال ہم تبدیل کر لیتے ہیں. درج ذیل میں سے تحقیق کے کون کون سے حصے ہیں؟ موضوع کا انتخاب، خاکہ، سائنٹیفک مطالعہ، یہ تینوں تحقیق کے حصے ہیں.
اب اصل سوال ہم پڑھتے ہیں، ان میں سے تحقیق کا حصہ نہیں ہے، خطابت جو ہے وہ تحقیق کا حصہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 15، عنوان سازی کے لیے ضروری ہے؟ جواب، کم سے کم کلمات پر مشتمل ہو۔ عنوان سازی جب ہم کرتے ہیں تو عنوان ہمارا کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو۔ سوال نمبر 16، مقالہ سے متعلق مواد کو منظم و مرتب کر لینے کے بعد کا مرحلہ کہلاتا ہے تصویر۔ سوال نمبر 17، مواد کی حصول یابی ہوتی ہے خود نوشت سے، ڈائری سے، انٹرویو سے، ان سبھی سے جو ہے وہ مواد کنٹینٹ کی حصول یابی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 18، مقالے کے معیاری اسلوب میں شامل نہیں ہے۔ سوال کو تھوڑا سا تبدیل کریں گے ہم پہلے، مقالے کے معیاری اسلوب میں درج ذیل میں سے کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ سیدھا سادھا انداز، موقع و محل کے مطابق تحریر، سنجیدگی۔ اب اصل سوال دیکھتے ہیں، مقالے کے معیاری اسلوب میں شامل نہیں ہے ثقیل اور طویل جملے۔ سوال نمبر 19، ایک معیاری مقابلہ کی تیاری کے لیے ضروری ہے۔ ایک معیاری مقابلے کی تیاری کے لیے ضروری ہے مواد کا توجہ اور گہرائی سے مطالعہ، تحقیقی مقالے اور مضامین سے استفادہ، جدت اور نیاپن، یہ سبھی ضروری ہیں۔ سوال نمبر 20، بنیادی ماخذ میں شامل ہے خطوط۔ سوال نمبر 21، ثانوی ماخذ میں شمار ہوتا ہے ترجمہ۔ یہ دیکھیے جتنے بھی ہیں یہ ترجمے کے علاوہ یہ کون سے ماخذ دے رکھے ہیں ہمیں، اور اوپر کون سے؟ دیکھیے اگر ہم بنیادی ماخذ میں شامل ہے کی جگہ کر دیں کہ درج ذیل میں سے ثانوی ماخذ میں شامل ہے، تو افسانہ، تراجم اور ناول یہ بنیادی ماخذ ہیں، یہ ثانوی ماخذ ہیں۔ اور اگر ہم یہاں کر دیں کہ درج ذیل میں سے کون کون سے بنیادی ماخذ میں شمار ہیں، تو خود نوشت، ڈائری اور انٹرویو۔ سوال نمبر 22، ببلیوگرافی کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ ببلیوگرافی یعنی کہ اس میں بکس کی ڈیٹیلز ہوتی ہے، اور اردو میں کتابوں کی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہوتا ہے کتابیات۔ سوال نمبر 23، مفروضے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ سوچی ہوئی یا فرض کی ہوئی بات۔ سوال نمبر 24، وہ عبارت جو کتاب اور ورق کے چاروں طرف کے خالی حصوں میں لکھی جاتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ ایک بار پھر ہم سوال دیکھ لیتے ہیں، وہ عبارت جو کتاب اور ورق کے چاروں طرف کے خالی حصوں میں لکھی جاتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ حاشیہ۔ سوال نمبر 25، تحقیق دراصل تلاش و جستجو کے ذریعے حقائق معلوم کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ جمیل جالبی صاحب نے۔ سوال نمبر 26، رشید حسن خاں کو خدائے تدوین کس نے کہا ہے؟ گیان چند جین۔ گیان چند جین نے جو ہے وہ رشید حسن خاں صاحب کو خدائے تدوین لکھا ہے۔ سوال نمبر 27، کانکورڈنس لفظ کا اردو متبادل کیا ہے؟ اشاریہ۔ سوال نمبر 28، تحقیق کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ تحقیق کی یہ تعریف کس نے کی ہے؟ قاضی عبد الودود صاحب نے۔ سوال نمبر 29، تحقیق کا معلم ثانی کسے کہا جاتا ہے؟ قاضی عبد الودود صاحب کو تحقیق کا معلم ثانی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 30، تحقیق کیا ہے؟ غیر منکشف حقائق کی ایک منظم و مربوط تلاش ہے۔ کس نے کہا یہ؟ پال نے۔ سوال نمبر 31، جعفر زٹلی کی تخلیقات کو کس محقق نے زٹل نامہ کے نام سے حواشی و تعلیقات کے ساتھ مرتب کیا ہے؟ رشید حسن خاں صاحب نے
یہ جعفر زٹلی کی زٹل نامہ کو مرتب کیا ہے۔ سوال نمبر 32، شعرائے اردو کے تذکرے کس کی تحقیقی کتاب ہے؟ شعرائے اردو کے تذکرے یہ پروفیسر حنیف احمد نقوی کی کتاب ہے، جو کہ ان کی پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ سوال نمبر 33، ادبی تحقیق مسائل و تجزیہ یہ رشید حسن صاحب کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 34، مالک رام کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ تذکرہ محو سال، باقی دیکھیں یہ دوسرے لوگوں کی ہے۔ سوال نمبر 35، شبلی کے خطوط کا تیسرا مجموعہ کس نے ترتیب دیا تھا؟ تو منشی امین الدین زبیری نے شبلی نعمانی کے خطوط کا تیسرا مجموعہ ترتیب دیا تھا۔ سوال نمبر 36، تحقیقی رسالہ معاصر کس محقق نے جاری کیا تھا؟ قاضی عبدالودود صاحب نے پٹنہ سے معاصر جاری کیا۔ سوال نمبر 37، جمیل جالوی صاحب کی تحقیق میں بھی ایک تخلیقی رنگ و آہنگ پایا جاتا ہے، یہ انداز اردو کے بہت کم محقق کو نصیب ہوا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ ڈاکٹر عبادت بریلوی کا۔ یہ بات ڈاکٹر عبادت بریلوی نے کہی تھی۔ سوال نمبر 38، پرتھوی راج راسو پر سب سے پہلا تحقیقی مقالہ کس کا ہے؟ حافظ محمود شیرانی کا سب سے پہلا تحقیقی مقالہ ہے پرتھوی راج راسو پر۔ سوال نمبر 39، امتیاز علی عرشی کا تعلق لکھنؤ سے تھا، معاف کیجیے، امتیاز علی عرشی کا تعلق رامپور سے تھا۔ سوال نمبر 40، کس کے مقدموں، حاشیوں اور صحت متن سے مستقبل کی تنقید کی راہ ہموار ہوئی؟ مولوی عبدالحق۔ کس کے مقدموں، حاشیوں اور صحت متن سے مستقبل کی راہ ہموار ہوئی؟ مولوی عبدالحق سے پہلے حافظ محمود شیرانی ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ حافظ محمود شیرانی ہونا چاہیے۔ آنسر کی میں یہ غلط دیا ہوا ہے، کیونکہ حافظ محمود شیرانی صاحب جو ہیں وہ مولوی عبدالحق سے پہلے ہیں۔ سوال نمبر 41، کون سا کمپیوٹر سسٹم کا حصہ ہے؟ سی پی یو، میموری، ان پٹ، آل آر ان، یہ تمام اجزاء یہ کیا ہیں؟ کمپیوٹر سسٹم کا حصہ ہیں۔ سوال نمبر 42، تجارتی بنیاد پر پہلے بنائے گئے کمپیوٹر تھے ایڈویک۔ سوال نمبر 43، ہائی لیول لینگویج نہیں ہے، اس میں سے جو ہے وہ سوال تھوڑا سا بدل لیں گے۔ درج ذیل میں سے ہائی لیول لینگویج کون کون سی ہے؟ فورٹران، بیسک، سی پلس پلس اینڈ سی، یہ کیا ہے؟ ہائی لیول لینگویج ہے۔ اسمبلی لینگویج ہائی لیول لینگویج نہیں ہے۔ سوال نمبر 44، آئی بی ایم 1400، آئی بی ایم 1400 کمپیوٹر ہے دوسری جنریشن کا۔ سوال نمبر 45، کس کی مدد سے ہم کمانڈز کو آسانی اور جلدی سے استعمال کر سکتے ہیں؟ کس کی مدد سے کرتے ہیں؟ آئیکن کی مدد سے۔ سوال نمبر 46، کسی بھی آئیکن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں سنگل کلک کر کے۔ سوال نمبر 47، کسی مینیو میں جانے کے لیے شارٹ کٹ کی استعمال ہوتی ہے آلٹ پلس ٹیب۔ سوال نمبر 48، ایم بی مخفف ہے، یعنی کس کی شارٹ فارم ہے ایم بی؟ یہ تو عام طور پہ جو ہمیں پتہ ہی ہے، کیونکہ ایم بی کو بہت زیادہ ہم روزانہ کی بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ ایم بی از اے شارٹ فارم آف میگا بائٹ، ایم بی مخفف ہے میگا بائٹ کا۔ سوال نمبر 49، کمپیوٹر سے ختم کی ہوئی تمام فائلز محفوظ ہوتی ہیں ریسائیکل بن میں۔ سوال نمبر 50، ایک فولڈر میں موجود ہو سکتا ہے فائلیں اور فولڈرز۔ اس کے بعد میں دیکھیے سیکشن بی آیا ہے، اس میں صرف اردو کے سوالات ہیں۔ اب تک یہ جو ہے وہ تحقیق، تنقید اور کمپیوٹر کے سوالات تھے۔ سوال نمبر 51،
اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ یہ بہت ہی مشہور نظریہ ہے، بہت ہی مشہور قول ہے، یہ مولانا محمد حسین آزاد کا ہے۔ سوال نمبر 52، اردو زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ انہوں نے جواب میں جدید ہند آریائی لکھا ہے، ہند آریائی سے اس کا تعلق ہے، جدید ہند آریائی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جدید زبانیں ہیں۔ سوال نمبر 53 53، اردو لسانیات کس کی تصنیف ہے؟ اردو لسانیات شوکت سبزواری کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 53، اردو لسانیہ سوال نمبر 54، مغربی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں؟ 5۔ سوال نمبر 55 اردو پنجاب سے نکلی ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟ تو اردو پنجاب سے نکلی ہے، یہ نظریہ حافظ محمود شیرانی صاحب نے پیش کیا ہے۔ سوال نمبر 56، دکن میں اردو کا مصنف نصیر الدین ہاشمی ہے۔ سوال نمبر 57، دکنی ادب کے اولین دور کی نشاندہی کیجیے۔ تو دکن میں جو ہے وہ سب سے قدیم ادب کون سا ہے؟ بہمنی۔ سوال نمبر 58، اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ کھڑی بولی۔ سوال نمبر 59 رانی کیتکی کی کہانی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ داستان۔ رانی کیتکی کی کہانی کیا ہے؟ داستان ہے۔ سوال نمبر 60، اردو کی پہلی داستان کا نام کیا ہے؟ سبرس۔ سوال نمبر 61، کس صنف میں مافوق الفطرت عناصر پائے جاتے ہیں؟ اگر نثر میں ہے تو داستان، اور نظم ہے یا شعری صنف ہے تو مثنوی۔ سوال نمبر 62، ان میں سے کس نے تاریخی ناول نگاری میں نام پیدا کیا ہے؟ عبدالحلیم شرر نے۔ سوال نمبر 63، لہو کے پھول کا مصنف کون ہے؟ حیات اللہ انصاری۔ سوال نمبر 64، افسانہ نیا قانون کا مصنف کون ہے؟ سعادت حسن منٹو۔ سوال نمبر 65، 52 پتے راجندر سنگھ بیدی کی تخلیق ہے۔ سوال نمبر 66، ہم نفسان رفتہ کس کی تصنیف ہے؟ رشید احمد صدیقی کی۔ سوال نمبر 67، سوانح نگار کی حیثیت سے کس مصنف کو شہرت ملی؟ الطاف حسین حالی نے جو ہے وہ سید کی اور غالب دونوں کی جو ہے وہ سوانح حیات لکھی جو بہت مشہور ہوئی ہیں۔ سوال نمبر 68، آثار السنادید کس نوعیت کی کتاب ہے؟ آثار السنادید جو ہے وہ سر سید کی تاریخی نوعیت کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 69، سائنٹیفک سوسائٹی سر سید احمد خان نے غازی پور میں قائم کی تھی، بعد میں یہ جب علی گڑھ آئے تو اس کا دفتر بھی علی گڑھ آ گیا۔ سوال نمبر 70 شبلی کی مشہور کتاب ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے مکمل کی۔ سوال نمبر 71 نرنگ خیال تمثیلی طرز کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 72 سپارہ دل خواجہ حسن نظامی کی کتاب ہے یا ان کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 73 مزاحیہ مضمون سنیما کا عشق جو ہے پطرس بخاری کا لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 74 عود ہندی کیا ہے؟ یہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 75 سنو عالم دو ہیں، ایک عالم آب و گل اور دوسرا عالم ارواح۔ یہ جملہ غالب کا ہے، کس کا ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کا۔ سوال نمبر 76 غبار خاطر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ مکتوب۔ یہ مکتوب بھی ہے اور انشائیہ بھی ہے۔ یہ قلعہ احمد نگر کی جیل سے مولانا ابوالکلام آزاد نے بھیکم پور کے رئیس کو لکھے تھے۔ سوال نمبر 77 یادوں کی بارات نہیں بلکہ یہ لفظ بارات ہے، کس مشہور شاعر کی سوانح حیات ہے؟ خود نوشت سوانح حیات ہے، جوش ملیح آبادی۔ سوال نمبر 78 کون سی صنف عشقیہ موضوعات کے لیے مخصوص ہے؟ بلکہ اس کو سوال میں مخصوص کی جگہ مشہور اگر کہا جائے تو زیادہ بہتر، کیونکہ غزل میں ہر چیز اور ہر طرح کے اشعار
کہے جاتے ہیں. تو کون سی صنف عشقیہ موضوعات کے لیے مشہور ہے؟ غزل. سوال نمبر 79 79. کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ دیکھیے تاریخی واقعہ ہے تو ظاہر سی بات ہے تلمیح ہوگی. سوال نمبر 80. اردو کے کس شاعر کو علم رمل میں مہارت حاصل تھی؟ مومن خان مومن جو ہے وہ جسے ہم ہندی میں جوتش کہتے ہیں اس علم میں مہارت حاصل تھی. سوال نمبر 81. کس شاعر نے شاہین کو بطور علامت استعمال کیا ہے؟ علامہ اقبال نے شاہین کو جو ہے وہ علامت کے طور پر استعمال کیا ہے. سوال نمبر 82. شعلہ و شبنم جوش ملیح آبادی کا شعری مجموعہ ہے. سوال نمبر 83. گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھو. گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھو. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھو. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. یہ شعر میر ببر علی انیس کا ہے. سوال نمبر 84. انیس شناسی گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے. سوال نمبر 85. مرزا دبیر کے استاد میر ضمیر تھے. سوال نمبر 86. دبستان دبیر کے مصنف ڈاکٹر حسین فاروقی ہیں. سوال نمبر 87. اردو کی پہلی تبازاد مثنوی کتب مشتری ہے. سوال نمبر 88. مثنوی سحر البیان کو بت خانہ چین یہ مصحفی نے کہا ہے. سوال نمبر 89. تاج الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ گلزار نسیم. سوال نمبر 90. مثنوی زہر عشق کس کی تصنیف ہے؟ جواب مرزا شوق لکھنوی. تصدق حسین مرزا شوق لکھنوی. سوال نمبر 91. نقوش و افکار کس کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ مجنو گورکھپوری کے تنقیدی مضامین کے مجموعے کا نام نقوش و افکار ہے. سوال نمبر 92. تذکرہ گلشن بیخار کے مصنف شیفتہ ہیں. تذکرہ گلشن بیخار کے مصنف شیفتہ ہیں. سوال نمبر 93. اردو کا مشہور تذکرہ آب حیات اس کے مصنف کون ہیں؟ تو اردو کے مشہور تذکرے آب حیات کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں. سوال نمبر 94. بوتیقہ کس کی تصنیف ہے؟ بوتیقہ ارسطو کی تصنیف ہے. سوال نمبر 95. نیاز فتح پوری نے تنقید کے کس دبستان کی نمائندگی کی ہے؟ تو نیاز فتح پوری نے جمالیاتی تنقید کی نمائندگی کی ہے. سوال نمبر 96. مشہور نقاد احتشام حسین تنقید کے کس دبستان سے وابستہ تھے؟ تو مشہور نقاد احتشام حسین صاحب مارکسی تنقید کے علمبردار تھے. سوال نمبر 97. اردو میں تقابلی تنقید کا بہترین نمونہ کس کتاب کو قرار دے سکتے ہیں؟ علامہ شبلی نعمانی کی موازنہ انیس و دبیر اردو میں تقابلی تنقید کا بہترین نمونہ ہے. سوال نمبر 98. حالی کے نزدیک مثنوی صنف سخن سب سے زیادہ کارآمد ہے. سوال نمبر 99. راولپنڈی سازش کا مقدمہ کس پر چلا؟ فیض احمد فیض پر راولپنڈی سازش کیس کا مقدمہ چلا. اگلا سوال ہے سوال نمبر 100. ذیل میں سے کون سا تذکرہ پروفیسر محمود شیرانی نے مرتب کیا ہے؟ یعنی کہ پروفیسر محمود شیرانی کے تذکرے کا جو انہوں نے تذکرہ مرتب کیا ہے اس کا نام تذکرہ دستور الفصاحت ہے. یہ سارے جوابات آفیشیل آنسر کی سے دیے گئے ہیں. یہ کوشچن پیپر اسی طرح سے نشان لگا کر جو لگے ہوئے ہیں یہ ٹیلی گرام کے ایجوکیشنل اپڈیٹس
ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। उस ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसी तरह के अगर और सबका सवालनामे आपको हल कराने हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कौन से पेपर चाहिए, उन्हीं पेपर को हल कराया जाएगा। ये सवालनामा यूजीसी नेट जेआरएफ, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद पीएचडी उर्दू, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पीएचडी उर्दू कल्चर और बीएड के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो ये पेपर हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ। इसके बाद में कल हम किसी और यूनिवर्सिटी का पीएचडी का पेपर हल करेंगे।